دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب علی وہ رحمان ملک صاحب کی سنا پریس ہاں وہ تو آپ کو وہ تو کراچی کا مسئلہ ہی حل ہو گیا جی. وہ ابھی ان کی پریس کانفرنس وہ کراچی گئے تھے, انہوں نے کہا جی دہشت گردوں اور شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ہے. تو اب میرے خیال میں فوج کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب تو ذرا دہشت گرد اور شرپسند جو ہے ان کو دیکھتے ہی گولی لگ جائے گی تو پھر تو کراچی میں امن و امان ہو جائے گا. پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا. تو بس میں بیٹھ کے مسئلہ دیا کہ اللہ رحمان ملک صاحب کو جو ہے وہ صحت پھر وہی بات ہے اور وہ اس پہ میرے بھائی, پھر وہی بات ہے دہشت گرد لکھ کے آئے گا جی میرا نام. نہیں وہ ان کو پتہ ہے شرپسند اور دہشت گرد نظر آ پھر اگر پتہ تھا تو پھر پہلے ابھی تک کیا ان کو واچ کر رہے تھے؟ سیاسی نہیں کیا کرتے یار ایسے تم. پھر وہی تمہارا ایک مسئلہ جو تم کر رہے ہو, میری تم سے ہاتھ باندھ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں بھائی ہو میرے چھوٹے یار, پلیز پلیز یہ اس کو نیوز شو رکھو. اچھا پھر الیکشن پہ آ جائیں. بالکل ٹوٹل رہتے ہیں 7-8 منٹ تو آج تین یہ مت کرو کہ آج میں نے بیٹھ کے لوگوں کے غصے کی تسلی چھوڑے بس آج لوگوں کے آج انہوں نے کیونکہ جنگوں میں بھی اور سیلابوں میں کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ الیکشن بھی ساتھ ساتھ ہوئے. اور آج جو 3 جگہ جو میری اطلاعات ہیں 30,000 سے جیت گئے ہیں شفقت حیات بلوچ سرگودا سے, 20,000 کی لیڈ سے جیت رہے ہیں اختر کانجو لودرا سے. یہ دونوں مسلم لیگ نون کے ایک آزاد امیدوار ہے لیکن نون کی سپورٹ ہے 2008 کا الیکشن. تیسرا جو ہے وہ مدثر قیوم نارا جو کہ انڈیپینڈنٹ جیتے تھے NF 100 گجرانوالہ سے, اب وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے, ان کے بھائی اب الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہاں پر ہمارے کارسپونڈنٹ بڑے سینئر 2 جو کہ سیاسی معاملات ارسلان بھٹی صاحب وہاں پر ہیں. میری جو اطلاعات ہیں 105 پولنگ اسٹیشن کی اس میں 700 کی لیڈ سے جیت رہے ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری تصدق. لیکن آن گراؤنڈ جو ہمارے رپورٹر کھڑے ہیں ان کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھٹی صاحب. السلام. بھٹی صاحب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 105 پولنگ اسٹیشن اور صرف 15 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ باقی ہیں اور پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری تصدق مسعود کو 700 کی لیڈ کی برتری ہے, برتری سے وہ جیت رہے ہیں اس وقت 15 پولنگ اسٹیشن. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں مشتاق صاحب, ہمارے پاس اطلاعات جو ہیں وہ فرق ہیں. جو مسلم لیگ نون کا مرکزی جو کیمپ آفس انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ, اس میں ابھی تک جو 85 پولنگ اسٹیشن کے جو اتھینٹک ان کے پاس اٹیسٹڈ ریزلٹس آئے ہیں جو پولنگ ایجنٹس نے اور الیکشن کمیشن کے جو وہاں پہ نمائندے تھے انہوں نے جو ٹیسٹ کر کے دیا ہے اس کے مطابق جو ہیں اظہر قیوم نارا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ 27,000 اور ان کے 90 ووٹ ہیں, جبکہ جو چودھری تصدق مسعود ہیں ان کے 24,919 ووٹ ہیں. یہ 85 پولنگ اسٹیشن یہ 85 پولنگ اسٹیشنوں کے ریزلٹ انہوں نے کمپائل کیے جی, جو پولنگ ایجنٹس نے اور جو اٹیسٹڈ کاپیز ان کو ملی ہیں, جو الیکشن کمیشن کا سٹاف وہاں پہ موجود تھا, جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے, پولنگ آفیسرز تھے جہاں پہ, یہ انہوں نے ان کی کاپیوں کے مطابق جو ریزلٹ ابھی تک آیا ہے ہمارے پاس وہ یہ آیا ہے. لیکن یہ تو ایک اپنا بھٹی صاحب یہ تو ایک انتخابی جو امیدوار ہے اس کے پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہے ہیں, اس کے پولنگ کیمپ کی بات کر رہے ہیں. کیا وہاں پر جو انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے, جو الیکشن کمیشن ہے یا ریٹرننگ افسر ہے یا کوئی ایسے ادارے جو غیر حتمی غیر مصدقہ نتائج بتائیں, ان کی طرف بھی آپ کا کوئی رجوع ہوا ہے, ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی ان سے بالکل ہوئی ہے, چونکہ یہ آفس بنایا ہوا ہے جی گجرانوالہ میں. انہوں نے جو ریٹرننگ افسر کا جو آفس ہے وہ گجرانوالہ میں, وہاں تو ریزلٹس کے جو ہے بہت سلو ہے, کیونکہ وہاں 5 کاؤنٹر انہوں نے لگائے ہیں. لیکن وہ بھی میری تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ بات ہوئی تھی, ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے بتایا جی کہ ابھی تک صرف جو ہیں 28 کے قریب ریزلٹ وہاں پہ آئے ہیں, جس کے اندر مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں ان کی 700 سے کے قریب جو ہے وہ لیڈ بن رہی ہے ابھی تک. وہاں چونکہ ریزلٹ کا پروسیس بہت سلو ہے, کیونکہ آن گراؤنڈ جو ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار کچھ ریزلٹس ہمارے ذرائع سے بھی آ رہے ہیں اور بھی ہمارے یہاں نمائندے سارے کام کر رہے تھے سارے دن میں, تو ان کے مطابق جو 85 پولنگ اسٹیشن ابھی تک آئے ہیں اس کے مطابق جو ہے جی بہت بہت شکریہ کہ 85 پولنگ اسٹیشنوں کے ہیں اور باقی 2 سیٹوں کی طرح میرے لیے جو حیرت ہوئی ہے اس میں, یعنی کہ فرینکلی اسپیکنگ اگر واقعی جو تمہاری اطلاع ہے وہ درست ہو تو میرے لیے ایک یہ سرپرائز ہوگی. ہاں وہی اسی لیے 105 تو میرے لیے وہ سرپرائز ہوگی. گجرانوالہ بہرحال لاہور کے شہرہ میں دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے یہ سیٹ 2008 کے الیکشن میں بھی لوز کی تھی, اور جو مدثر قیوم نارا تھے وہ تو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن ان کے پاس بلال اجاز بھی تھے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فرق تھا وہ بہت زیادہ تھا. دیکھو ٹوٹل ان کے 32,000 ووٹس تھے اور یہ کینڈیڈیٹ تھے طارق یعقوب
صاحب ان کا نام اب ہے، لیکن یہ ہیں، یہ بریگیڈیئر طارق صاحب ہیں۔ اچھا اچھا، یہ وہ طارق صاحب ہیں جن کا ذکر شریف جناب جنرل پرویز مشرف صاحب نے بڑی دکھ سے اپنی کتاب میں کیا ہے، جس میں کہا تھا کہ میں نے ان پہ بڑے احسانات وغیرہ وغیرہ فرمائے، لیکن جب میں کراچی اتر رہا تھا تو یہ ذرا تھوڑے سے کوئی نظر نہ آئے۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری ہیں۔ اچھا، اس تمام انفلوئنس کے باوجود 2008 میں بی بی کی واقعے کے باوجود، شہادت کے باوجود، وہ صرف ووٹ جنریٹ کرتے ہیں 32,000۔ اب یہ جو تصدق صاحب ہے، یہ ان کے کزن ہیں، ان کے اندر کون سا اتنا جادو آ گیا ہوگا کہ ساری پارٹیاں اس وقت ہیں نا۔ دوسرا میرے لیے جو حیرت ہو رہی ہے وہ سرگودے کی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ڈرائنگ روم جرنلزم ہوتا ہے، ایک سکرین کا جرنلزم ہوتا ہے، ایک فیلڈ کا ہوتا ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا تھا جی مظہر قریشی جیت جائے گا، خود قریشی فیملی، اس کے بعد انور علی چیمہ، ساری جماعتیں مل گئیں، ہاں ہاں ہاں۔ اچھا، اس کے 32 سے ابھی نہ رہے بلوچ صاحب جیت گئے، تو ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اس وقت لائن پہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں جی اختر مزاری بول رہا ہوں، سابق سٹی ناظم رجحان۔ جی مزاری صاحب، جی فرمائیے۔ سر یہ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ جی سے بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے علاقے میں سیلاب کا کافی جو ہے ورسٹ سچویشن ہے۔ اچھا، یہ تحصیل رجحان پنجاب کی آخری تحصیل ہے جہاں سے تمام دریا پنجاب کے تمام دریا مل کے گڈو بیراج کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس وقت رجحان اور رحیم یار خان کے درمیان میں جتنا علاقہ ہے سارا ڈوبا ہوا ہے، اور سمندر دوسرا کنارہ دریا کا نظر نہیں آتا۔ ٹھیک۔ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، مال مویشی ان کے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو ابھی آپ کو تشویش کیا وہاں پر کام ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو مزید یہ پانی اور مزید زیرآب علاقے آپ کو خطرہ ہے کہ مزید تباہی ہوگی؟ جی سر، یہ ہے کہ ہم یہاں پہ سر پیک جو فلڈ کا بھی جہاں سے گزر رہا ہے اور جو بعد میں گڈو بیراج سے گزرے گا، تو کل سے ہم خود جو ہمارے اپنے فیملی کے لوگ جاگ رہے ہیں اور سوئے ابھی تک نہیں ہے، چونکہ ہمارا شہر ڈائریکٹ روٹ ہوتا ہے۔ تو ایک بچاؤ بند ہے 15-20 کلومیٹر، 15-20 سال سے یہ بچاؤ بند ریپیئر ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک۔ اور آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں کہ اس وقت بچاؤ بند سے ہمارے 2 فٹ پانی نیچے ہے۔ اور ریلا آپ کا مطلب ہے کہ نکل جائے گا یہ اس وقت گڈو بیراج سے، یہ کلیئر ہو جائے گا ٹھیک طریقے سے؟ اس میں یہ ہے کہ اس کو اگر انتظامات صحیح کرتے اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ان کے ڈیوٹی ہم دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، رات کو ہم جاگ رہے ہیں اور واچ کر۔ رات بھی رجحان کے ایک حصے میں پانی داخل ہو گیا تھا، مغربی رجحان میں پلی ٹوٹ گئی تھی، کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی مزاری صاحب، جی بہت بہت شکریہ جی، آپ بہت بہت شکریہ۔ اب دیکھو نا، بات یہ ہے کہ میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ 2004 کی میں تمہیں بات بتاتا ہوں، سکھر کی ڈی سیلینیشن کی مشینیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو صفائی کرتی رہتی، جو کہ اس میں سے مٹی نکالتے رہتے، وہ ٹھیکیداروں سے پیسے ایسے لے کے آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا خراب ہے۔ جب 2004 میں ریپیئر کا کام بتایا گیا، وہ فوج کے حوالے کیا گیا، تو وہ مشین کو ایسے تھوڑا سا یوں کیا، وہ چل پڑی۔ چکر یہ ہوتا ہے کہ انتظار کرتے ہیں، بہت بڑا فنڈ ملتا ہے محکمہ آبپاشی کے ہر طرف۔ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، میرا اور تمہارا، یہ اچھا لگتا ہے کہ کم از کم کہ چھوٹے موٹے سے نہیں، وہ جیسے مراسی نہیں ہوتا، کہتا کہ میرا بھی پتر تکھا بڑا، ہٹلر بھی سنا بڑا غصے والا۔ ہم یہاں بیٹھ کے نا نیچے نہیں رکتے، ٹھیک، میں ہوں، تم ہوں، آپ ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے۔ عرض یہ ہے کہ ہم اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو کتنا میں اور آپ ڈسکس کرتے ہیں، میں اور آپ ڈسکس کریں گے، لوگ یہ کو مزہ نہیں آیا، ذرا کو رحمان ملک صاحب کے بارے آج کو گل نہیں کی تھی، آج مشتاق صاحب اچھا نہیں، وہ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر پھر یہ ہے آپ الیکشن نتائج پہ آئے نا، چلے نتائج کی بات، میں نتائج کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب سرگودا والا الیکشن آیا تھا نا، جس میں تبریز اس وقت کہا تھا، اس وقت کہا گیا تھا مجھے مظہر قریشی صاحب کے تینوں کی تینوں سیٹوں کے اوپر 1-1 ہے اور 2 جیت چکے ہیں مسلم لیگ۔ میں اس مارجن کے اوپر مجھے حیرت ہوئی ہے، باقی مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اختر کانجو ایک وننگ کمبینیشن تھا،
اگر اس کا اپنا قدر اس کے مقابلے پہ. لیکن وہ بھی اس بار سپورٹ کر رہا تھا نا اجمل کانجو. وہی نہ تو کانجو نہیں وہ دوسرے امیدوار کو ترین حیات اللہ صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا. اختر کانجو نے اپنا مقام خود بنایا. وہ پی ایم ایل کیو میں رہتے ہوئے بھی 2002 کی اسمبلی میں اکثر تم نے دیکھا ہوگا یہ کافی خوددار بڑ بولا ایک ووکل آدمی. ٹھیک ہے تو یہ چکر ہے. بس جی نصرت صاحب پھر اجازت دیتے ہیں اور کہ بہرحال یہ الیکشن بھی ہوئے. یہی اس ملک میں کہ تباہی بھی ہو رہی ہے, لوگ ریلیف کے کام میں بھی ہیں, ریسکیو میں بھی ہے, لیکن جس طرح جنگوں کے دوران بھی جمہوری پروسیس جاری رہتا ہے وہ جمہوری پروسیس بھی جاری ہوا اور نتائج آئے. کوئی جیتا کوئی ہارا, لیکن اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے, ملک مضبوط ہونا چاہیے, اس کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے, سسٹم ہونا چاہیے, افراد کی بجائے اداروں کے اوپر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. اسی خواہش کے اظہار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق بناس کو اجازت دیجیے. خدا اللہ حافظ.